اردو نالج چینل کے دیکھنے والوں کو محبت برا سلام۔ دوستو، سابقہ ویڈیو میں بتایا گیا کہ الپ ارسلان سلطان کیسے بنا اور اسے کن بغاوتوں کا سامنا کرنا پڑا، مگر اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ بغاوتوں پر قابو پانے کے بعد الپ ارسلان کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑا اور ارمینیا کے دارالحکومت آنی کو کیسے فتح کیا۔ سلطان الپ ارسلان نے کون سی جنگی تدابیر اختیار کر کے ناقابل شکست شہر کو فتح کیا۔ یہ موضوعات آج کی ہماری اس ویڈیو کے ہیں۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیں، اور ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل اردو نالج کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بٹن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو اسلامی، تاریخی اور دیگر معلوماتی ویڈیوز کا لنک سب سے پہلے مل سکے۔ دوستو، سلطان الپ ارسلان کے مسند سلطنت پر بیٹھنے کے بعد اور تمام بغاوتوں کو ختم کرنے کے بعد مسائل ختم نہیں ہوئے، بلکہ مزید مسائل بڑھتے گئے۔ سلطنت میں تو امن و امان قائم ہو گیا، مگر سرحدوں پر عیسائیوں اور نصرانیوں نے سلطنت سلجوق کی خانہ جنگی کو دیکھتے ہوئے حملے کرنا شروع کر دیے۔ ارمینیا اور گرجستان کے عیسائی و نصرانی حکمرانوں نے ملک شاہ کے علاقوں پر حملہ آور ہو کر لوٹ مار شروع کر دی۔ غیر مسلم اس خوش فہمی میں تھے کہ مسلمان آپس کی بغاوتوں میں مشغول ہیں، اس لیے مسلمان علاقوں پر حملہ کر کے اپنی سلطنت میں شامل کرنا چاہتے تھے، مگر ان کی بدقسمتی کہ الپ ارسلان نے جلد ہی ان بغاوتوں پر قابو پا لیا اور سلطنت سلجوق میں امن و امان قائم کر دیا۔ الپ ارسلان نے عیسائی حکمرانوں کو سبق سکھانے کے لیے اپنا لشکر لے کر عیسائی علاقوں کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ اس سفر میں الپ ارسلان کا بیٹا ملک شاہ اور وزیر سلطنت نظام الملک توسی بھی ساتھ تھا۔ سفر کرتے ہوئے اور راستے میں آنے والے مختلف شہروں اور علاقوں کو فتح کرتے ہوئے الپ ارسلان نے اپنی پیش قدمی جاری رکھی۔ راستے میں کئی جگہوں پر عیسائیوں نے حملے کیے، مگر ہر حملہ میں الپ ارسلان کا لشکر فتح یاب ہوتا۔ بڑھتے بڑھتے الپ ارسلان کا لشکر آنی شہر میں پہنچ گیا، جو 961 تا 1045 تک ارمینیا کا دارالحکومت رہا۔ یہ شہر دریا کے وسط میں آباد تھا اور بیرونی دنیا سے اس کا رابطہ صرف ایک پل کے ذریعے قائم تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اسی وجہ سے اس شہر کا حفاظتی نظام نہایت مستحکم تھا۔ مورخین کے مطابق اس شہر کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ جب الپ ارسلان اس شہر میں داخل ہوا تو اس شہر میں 500 سے زائد کلیسا تھے اور اس شہر کے 40 دروازے تھے۔ ارمینیا کا کوئی دوسرا شہر مال و دولت اور آبادی کے لحاظ سے اس کا ہم سر نہ تھا۔ الپ ارسلان نے اس شہر کا محاصرہ کر لیا، مگر محاصرہ میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ اس شہر کے چاروں اطراف میں دریا بہتا تھا اور اس شہر میں داخل ہونے کا واحد راستہ پل تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ الپ ارسلان نے ایک شاندار جنگی تدبیر سے کام لیا۔ لکڑی کا ایک بلند اور مضبوط برج بنوایا اور اس پر ایک دیو ہیکل منجنیق نصب کر کے شہر کی دیوار پر اس شدت سے سنگ باری کی کہ شہر کی دیوار کے اندر سوراخ ہو گیا، اور اس کے ساتھ ہی شہر کے اندر جو مضبوط اور مستحکم قلعہ بنا ہوا تھا کی ایک دیوار گر گئی۔ اس طرح سلطان اپنے لشکر کے ساتھ آنن فانن شہر میں داخل ہو گیا۔ کچھ مورخین کا یہ بھی خیال ہے کہ جب سنگ باری شروع ہوئی تو دیوار کے محافظوں نے سنگ باری سے گھبرا کر اپنے مورچے چھوڑ دیے، اور الپ ارسلان کے نقب زانوں نے دیوار کے نیچے پہنچ کر اس کی جڑوں میں شگاف کر دیا اور اسے گرا کر رکھ دیا، اور پھر سلطان الپ ارسلان اپنے لشکر کے ساتھ اس شہر میں داخل ہو گیا۔ شہر کے اندر عیسائیوں کا ایک بہت بڑا لشکر تھا۔ انہوں نے مزاحمت کی۔ کچھ دیر تک شہر کے اندر خون ریز جنگ ہوئی اور اس جنگ میں آنی شہر کے محافظوں کی اکثریت ماری گئی۔ جو بچ گئے انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور انہیں قیدی بنا لیا گیا۔ اس شہر کو فتح کرنے سے ارمینیا کی قدیم مسیحی ریاست کا خاتمہ ہو گیا اور سلطان نے اس پر قبضہ کر لیا۔ موجودہ دور میں آنی کا علاقہ ترکی میں موجود ہے اور ارمینیا کے بارڈر سے منسلک ہے۔ دوستو، اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کمنٹس باکس میں ضرور دیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔